ہر مقصد کا خاص وظیفہ۔ قرآن پاک کی وہ خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایسی خاص صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جس کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ منہ سے جو بھی بات نکالیں گے، اللہ پاک سے جو بھی سوال کریں گے، وہ آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی تمام ظاہری پریشانیاں، محتاجی اور افلاس دور ہوگا۔ انسان اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک اپنے حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا۔ تو جو بہن بھائی مخلوق خدا سے محبت کرتے ہوں تو اس سے بندے کو رب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ ساتھ انسان کی دعا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا رزق اور نوالا بانٹیں، مخلوق خدا سے محبت کریں تو سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن پاک کے بعض مخصوص آیتوں اور سورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ بقرہ بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی بے شمار برکتیں اور خزانے ہیں جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات کو سدھارنے میں طاقت رکھتے ہیں، موجود ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ تو آج آپ کو سورہ بقرہ کے حوالے سے بڑی خاص فضائل بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ پڑھے گا انشاءاللہ نسل در نسل تک امیری کا سلسلہ چلے گا۔ آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج جو ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ گھر سے تنگ دستی جانے کا نام ہی نہیں لیتی، ضروریات زندگی کی کمی کا سامنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تمام محتاجی دور ہوگی۔ کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا اور اللہ پاک آپ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر دنیاوی درد سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے، نہ ہی لوگوں سے مانگنا پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لے، سوال کر لے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب بھی اپنے اس بندے کو نوازتا ہے، اپنے خصوصی قرب عطا فرماتا ہے، اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، غلامی کرنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو فرشتے اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنے عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اس کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے 3 فضائل۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتوں تک ان 2 آیاتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا تو یہ اسے کفایت کریں گی۔ کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی۔ تو رب کے بندے بن جاؤ اور رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دین اور دنیا بہتر ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ امتی جو نیکی کریں گے اس کو دگنا چگنا اجر مل جاتا ہے۔ تو جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ مال اور دولت سے کھیلے گا اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا اور 5 وقت کی نماز اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاک اور صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو پاک اور صاف نہ ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کامل ایمان اور یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص عمل کامل یقین سے عمل کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل سے سماعت فرمائیں، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ دل سے یہ عمل کرنا ہے، جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے جلدی بھاگتے جاؤ گے، یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بڑی توجہ سے دھیان سے یہ عمل کرنا ہے، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا اور نسل در نسل تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور فراخ رزق کے لیے کچھ خاص وظائف بیان کروں گی۔ ان اعمال کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائی تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے دن سورۃ اخلاص کا وظیفہ آسان اردو میں۔ سورۃ اخلاص قرآن پاک کی ایک بہت مختصر مگر عظیم سورت ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ۔ یہ سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور یکتا ہونے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ یہ سورت عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو بار بار پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہفتے کے دن سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ ہفتے کے دن سورہ اخلاص کا ورد کرنے سے انسان کو روحانی طاقت، ذہنی سکون اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب دل بے چین ہو یا کاموں میں رکاوٹ ہو تو یہ وظیفہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ۔ ہفتے کے دن صبح یا رات کے کسی پرسکون وقت باوضو ہو کر بیٹھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھیں، ہر 100 بار کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں اور دل میں اپنی دعا یا حاجت مانگیں، آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ خاص فوائد: دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے،
گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دشمنوں سے نجات اور حفاظت ملتی ہے۔ اگر یہ وظیفہ 7 ہفتے مسلسل کیا جائے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی بات کو سنتا ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ احتیاطی باتیں: نیت صرف اللہ کی رضا ہو، مکمل یقین اور بھروسے سے پڑھیں، نماز کی پابندی ضرور کریں، حلال روزی کمائیں، وظیفے کے دوران دل صاف رکھیں، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص کی برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔